حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں. 20 جولائی بروز اتوار بعد نماز مغربین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجلس ہوگی. اس مجلس سے مولانا رضوان AVD صاحب خطاب کریں گے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات. آغاز میں سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم غلام عباس پیرانی ابن اکبر علی، مرحومہ نرگس بانو بنت محمد حسین، مرحوم اصغر علی قاسم علی شریف، مرحومہ بی بی حورین فاطمہ بنت ساجد حسین اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مجلس کی قبولیت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات. اجازت ہے حضور. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفا و حلتا و انما لافتہ. بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر کے لیے آمادہ ہوئے چلے آئے کہ جہاں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یقیناً آل محمد کے چاہنے والے سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، نظریں چرا کے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ دنیا نے کسی کو بھی امام مانا مگر علی کے چاہنے والوں نے ایسے کو امام مانا کہ جسے دیکھنا بھی عبادت بن جایا کرتا ہے. صاحب فہم تشریف فرمائے. یا ایک ایسے کو امام مانا جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جسے دیکھنا دوسروں کے لیے عبادت ہو، صاحب فہم صاحب علم تشریف فرما ہے، جسے دیکھنا دوسروں کے لیے عبادت بن جاتا ہے، خود اس کی اپنی عبادتوں کا مقام کیا ہوگا؟ دنیا کس کا کس سے تقابل کر رہی ہے؟ جسے دیکھنا دنیا کے لیے عبادت ہے، دیکھنے والوں کے لیے عبادت ہے، اس علی کے اپنے سجدے کا وزن کیا ہوگا؟ کون سا ترازو ایسا ایجاد کیا جائے جس میں وزن سجدہ امیر المومنین کو تولا جائے؟ تو جس کے سجدہ کو سمجھا نہیں جا سکتا، جس کی عبادت کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کے بھائی وقت آئے تو پھر نعرہ لگانا، ابھی نہیں. جس کی عبادت کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کے معبود کو کیسے سمجھا جائے گا؟ کون سا ذہن ہو جس میں خدا آ جائے؟ وجود خدا ذہن میں نہیں سمایا جا سکتا. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات کی 26ویں آیت ہے، 56ویں آیت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. مقصد تخلیق ہے عبادت الہی. ذرا سی یہ باریکی ملاحظہ فرمائیے گا، صرف عبادت کے لیے خلق نہیں کیا،
نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے جو بتا رہا ہے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. عبادت تو ہر ایک کر رہا ہے. کوئی کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے, کوئی کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے, کوئی کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے, کیونکہ عبادت انسان کی فطرت میں ہے. انبیاء دنیا میں عبادت سکھانے نہیں آئے, عبادت کے درست راستے کو بتانے آئے کہ کس کی عبادت کرنی ہے. عبادت کو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے. میں نے جن اور انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں, کسی اور کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی. وما اور اللہ, ماں اور اللہ کے ذریعے حصر قائم ہو رہا ہے. وما صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کر رہا ہوں. نفی اور اللہ حصر کی معنی دے رہا ہے. آل محمد کے چاہنے والوں کے ہاں تو معروف ہے یہ لا الہ الا اللہ, معبود بس اللہ ہے, فقط اللہ ہے. یہ فقط کی معنی کہاں سے آئی کہ یہ لا اور اللہ کے امتزاج نے فقط کی معنی پیدا کر دی. اسی طرح کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے. جب ہمارا دنیا میں آنا ہی عبادت کے لیے ہے, کوئی اور کام نہیں, صرف عبادت, تو پھر ہم کاروبار حیات کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم سوتے بھی ہیں, ہم جاگتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, اٹھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں. اتنے انتظامات ہم کر رہے ہیں, اتنے معمولات ہماری زندگی کے ہیں. فرمایا یہ سب ہے, لیکن ان معمولات کو خالق سے مرتبط کر لو. سو تو ایسے سو کہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے, جاگو تو ایسے جاگو تمہارا جاگنا بھی عبادت بن جائے. مومنوں سے ملاقات کرو تو ایسے کرو تمہاری ملاقات کرنا بھی عبادت بن جائے. گفتگو کرو تو ایسے کرو تمہارا بولنا بھی عبادت بن جائے. کیوں؟ مقصد تخلیق عبادت ہے. یہ سارے طریقے آل محمد نے بتائے. رات کو وضو کر کے سو جاؤ, تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا. ہر چیز بتائی, ہر طریقہ بتایا آل محمد نے کہ کس طرح سے اپنی حیات کو گزارنا ہے. ایک صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد. بالکل مختصر سی گفتگو ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کیوں کی جائے. بزرگ ہمارے یوسف بھائی تشریف فرما ہے, شاہ نجف مارٹن روڈ میں اعتکاف کا انتظام کیا تو وہاں پر امام جماعت بھی ہوں, درس دیتے ہوئے جملہ پیش کیا تھا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت کیوں کی جائے. اگر یہ کیوں سمجھ میں آ گیا تو پھر بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو یا گھر میں نماز پڑھو یا عبادت کرو. بس یہ کیوں سمجھا دیں, وہ خود بخود مصلی پہ آنا شروع ہو جائے گا, وہ خود بخود عبادت کے لیے راغب ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں عبادت کیوں کی جائے؟ انسان, پہلی چیز عظمت الہی. انسان جب عظمت الہی کو دیکھتا ہے تو خود بخود جھکنا شروع ہو جاتا ہے, تواضع اس کے اندر آ جاتی ہے, فروتنی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور صرف خدا نہیں, جب بھی اپنے سے کسی بڑے کو دیکھے گا, عظیم کو دیکھے گا, دل سے جھکنا شروع ہو جائے گا. محسوس کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا معمولی طالب علم, اس کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی آ جائیں, سید علی خامنائی آ جائیں, کیا کرے گا؟ جھکنا شروع ہو جائے گا. میں کچھ بھی نہیں, یہ بہت کچھ. ان کے سامنے امام زمان آ جائیں, کیا کریں گے؟ جھکنا شروع, خود بخود جھکے گا. یہ ہمارے سامنے کیمرہ مین, یہ الیکٹریشین. اگر ان کے سامنے کوئی انجینئر آ جائے, کہیں گے بھائی میں تو تار جوڑنا جانتا ہوں, یہ تو اس کو بنانا جانتا ہے. انجینئر کے سامنے تھامس الوا ایڈیسن آ جائے, جھک جائے گا اس کے سامنے, تعظیم کرے گا اس کی. کیوں؟ کہے گا یہ تو ہے جو بجلی بنانے والا, گھر گھر پہنچانے والا ہے, بڑا آ جائے. ہر ایک مزاج یہ ہے کہ جب بھی اپنے سے عظیم کو دیکھتا ہے اس کے آگے جھکنے لگ جاتا ہے. انسان جب اپنے جیسے معمولی انسانوں میں جو عظیم نظر آ جائے اس کے سامنے جھک رہا ہے تو ذرا غور کر لے, اللہ تو وہ ہے جو عظیم نہیں اعظم ہے, کبیر نہیں اکبر ہے. تو خالق کے آگے کیسے بس تصور پیدا ہو جائے, احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہے کون. دوسری چیز, انسان جس سے وابستگی, فقر اور نیاز محسوس کرتا ہے کہ مسلسل مجھے اس کی ضرورت ہے, مسلسل مجھے اس کی احتیاج ہے, اس کے سامنے سرخم کر دیتا ہے. آفس میں جاتے ہیں, باس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, کیونکہ 30 دن میں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ تنخواہ دے گا. وہ تنخواہ ملے گی تو میرے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے.
30 دن میں ایک دن کام آئے گا. جھک رہے ہیں اس کے سامنے. خالق ایک دن نہیں، ہر سانس میں احسان کر رہا ہے. ذرا زمانے کی رفتار میں رک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کر لے کہ کتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے. تیسری چیز ہے، اگر ملنے والی نعمتوں پہ انسان توجہ کر لے کہ کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں. یہ انسان کی فطرت میں خالق نے رکھا. علم کلام کی بحث ہے، شکر منعم واجب ہے عقلی طور پہ. جو انسان نعمت دے رہا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عقل بتاتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ میری جانب تشریف لائے، گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، میں نے کہا ایک لمحے کے لیے رکیے، آئیے تشریف لائیے، چائے نوش فرمائیے، پھر آگے جائیے گا. آپ نے کہا یہ بڑا نیک انسان ہے، مجھے طلب بھی نہیں تھی لیکن اس نے احترام کیا، میری تکریم کی، مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، چائے پیش کی میرے لیے، مجھے عزت بخشی ہے اس نے. اگر یہ کبھی میری طرف آئیں گے تو میں اس سے بڑھ کے خدمت کروں گا. یہ کس نے بتایا؟ عقل نے کہا. جو ایک کپ چائے کے لیے شکریہ ادا کرنا جانتا ہے یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ عاقل ہے. اسے بس اتنا احساس دلا دو، ایک کپ چائے کا شکریہ یاد ہے، خالق کی اتنی بے حساب نعمتوں کا شکریہ کیسے بول رہا ہے. گفتگو تمام ہوئی. یہ تمام نعمتیں دے رہا ہے خالق. 3 چیزوں پہ نگاہ کر لے، نعمتیں بے حساب، عظمت الہی اور مسلسل وابستگی. ایسا وقت آتا ہے کوئی مریض، کوئی عزیز بستر پہ بیماری پہ پڑا ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اٹھاؤ اسے، ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں لیکن یہاں مجبور ہیں. اب ایک وابستگی چاہیے، کوئی رب مدد کر اور اسے شفا عطا فرما. یہ وابستگی، جہاں مسلسل وابستگی ہو وہاں پہ عبادت. اور عبادت کی جائے تو کیسی کی جائے؟ بس ایک چیز، عبادت صرف آ کے سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں. عبادت آگاہانہ ہونی چاہیے، پتا ہو کہ کیا کر رہا ہوں، پتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں. مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر بس، اور خیال دنیا بھر کے ذہن میں گھوم رہے ہیں. نہیں، پتا ہو کہ کس سے کلام کر رہا ہوں. بس یہ جو چیز آ جاتے نا، پتا ہو، اس میں لذت عبادت ہے. ایک ہے کار عبادت، ایک ہے لذت عبادت. کار تو سب کر رہے ہیں، لذت ہر ایک نہیں لے پا رہا. اب یہ لذت کیا ہے؟ ایک لذیذ ترین کھانا ہے، غذا ہے، صحت مند آدمی کھائے گا تو پر لطف ہو جائے گا، بہت اچھا کھایا. وہی بیمار کو کھلا دیجئے، کہے گا کیا پھیکا، کیا کڑوا، کیا تلخ. کھا لے گا، پیٹ شکم میں جائے گا، انرجی آ جائے گی اس میں، لیکن لذت سے محروم رہے گا. دوبارہ کہیں گے کھائیے، کہے گا چھوڑیں بعد میں دیکھتا ہوں، لذت نہیں ملی. صحت مند سے کہیے کھائیے، کہے گا جلدی لائیے. کیوں؟ اس لیے کہ لذت مل رہی ہے. عبادت ایسی انجام دی جائے کہ لذت محسوس ہو. اگر لذت محسوس ہونے لگے گی تو انسان دوڑا دوڑا عبادت کی جانب آئے گا. جلدی سے وقت ہو اور میں خالق کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو پیش کروں. مل کے صلوات محمد و آل محمد کی ذات انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ یہ 2-3 نعرے صلوات کے لگے لیکن بہت سے دوست درود نہیں پڑھ سکے. مل کے باواز بلند صلوات محمد و آل. عبادت ایسی کرنی ہے جو لذت محسوس ہو، کیونکہ ہمارا تعلق ہی ان سے ہے جو صرف عابد نہیں زین العابدین ہے. اور ایام بھی اس امام کے چل رہے ہیں، خیمے جلتے رہے، سجاد سجدہ کرتے رہے. بہت آسان ہے پنکھوں میں، اے سی میں سجدہ کر لینا، خالق کو یاد کر لینا. بہت مشکل ہے بابا کا لاشا پڑا ہو، علی اکبر کا لاشا پڑا ہو، بھائیوں کا لاشا پڑا ہو، عزیزوں کے لاشے پڑے ہو، اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے مائیں بہنیں بے ردا.
راکھ پہ خاک پہ بیٹھی ہو اور اس کے بعد سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی. جگر ہے سید سجاد کا آخری جملہ مصائب کا. اس سے بڑی مصیبت ماؤں بہنوں کے ساتھ درباروں میں لے جایا جانا. یہ ایام ہے نا. مرحبا مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. صرف ایک جملہ مصائب کا ہے. یہ رولیا کیجئے عزاداری یہی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے اللہ اس ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے. درد محسوس ہونا سینے میں زبان سے ہائے بلند کیجیے گا. عزاداروں لائے گئے کوفے کے دربار میں لیکن سجاد کا عالم یہ ہے گردن جھکی ہوئی ہے, گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. ایک شخص قریب آیا آ کے کہنے لگا اے سجاد 1 ماہ پہلے اسی دربار میں تمہارے چچا مسلم بھی آئے تھے لیکن سجاد بڑا فرق تھا. مسلم شیر کی طرح ڈٹے ہوئے کھڑے تھے, مسلم کی گردن بلند تھی, آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہے تھے. سجاد تم آئے ہو گردن جھکی ہوئی ہے, آواز دھیمی ہے, نگاہیں نیچی ہیں. سجاد وجہ کیا ہے؟ غریب کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے امام نے درد بھرے لہجے میں کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جب میرے چچا مسلم آئے تھے تو اکیلے تھے, غریب اس عالم میں آیا ہے, بے ردا مائیں بہنیں ساتھ ہیں, سجاد کی پھوپھیاں ساتھ ہیں. سجاد کیسے گردن کو بلند کرے؟ الا لعنت اللہ علی سيعلم الذين ظلموا اي منقلبون ربنا تقبل منا. بار الہ رونے والوں کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. جتنے مومنین گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آئے ہیں, مومنات تشریف لائی ہیں, ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. جن مرحومین کے لیے انعقاد کیا گیا ان کے درجات بلند فرما. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. میرے والد علیل ہیں, شفائے کلی نصیب فرما. پروردگار مزید ذکر اہل بیت کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مملکت ایران و پاکستان کی محافظت فرما. مقامات مقدسہ کی محافظت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. امام کے اعوان و انصار و خادمین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين في نيتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن وصر إذا وعلى أبك وأبنائك الطيبين الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. حضرات اعلان ایک دفعہ اور سماعت فرما لیں. 20 جولائی بروز اتوار بعد نماز مغربین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہوگی. اس مجلس سے مولانا رضوان ایوڈی صاحب خطاب کریں گے.